اپنی سیاسی رائے کا بھی اظہار کیا اور بینروں کے ذریعے اس فسادی مارچ کو مسترد کیا۔ میں ضلعی انتظامیہ کی سخت مذمت کرتا ہوں جنہوں نے ظالمانہ طریقے سے شہریوں کے پرامن اظہار رائے کو جو بینروں کی صورت میں تھا اس کو زبردستی اتارا اور درجنوں دفعہ اتارا، لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ گوجرانوالہ شہر اور ضلع محمد نواز شریف کا قلعہ ہے۔ 2008 میں بھی، 2013 میں بھی اور خاص طور پر 2018 میں جب مسلم لیگ نون کے لیے بدترین حالات تھے، ہمارے لیے تمام دروازے بند کر دیے گئے تھے، 2018 کے بدترین حالات میں بھی اس ضلع اور شہر کے لوگوں نے مکمل طور پر اپنی حمایت محمد نواز شریف کے قدموں میں نچھاور کی، اور اس ضلع کے تمام صوبائی اور تمام قومی اسمبلی کے اراکین الحمدللہ مسلم لیگ نون کے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ میں گوجرانوالہ کے مزدوروں سے بھی یکجہتی کرنا چاہتا ہوں جن کی دہاڑیاں کچھ دنوں سے ماری جا رہی ہیں۔ ان کاروباری حضرات سے بھی ہم یکجہتی کرتے ہیں جن کا کاروبار اس فسادی مارچ کی وجہ سے متاثر ہوا ہے، اور وہ طالب علم جن کے اسکول اور کالج بند ہیں، آج تیسرا دن ہے مسلسل، ان سے بھی ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں کہ ان کی پڑھائی کا نقصان ہوا۔ سارا نقصان پاکستان میں ہو رہا ہے اور اس فسادی مارچ کی ساری پذیرائی ہندوستان میں ہو رہی ہے۔ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور جس طریقے سے یہ مارچ رینگ رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ اب چند فرلانگ مارچ بن گیا ہے کہ چند فرلانگ چلتے ہیں، یعنی کل جو ہے وہ آدھے شہر کا مارچ تھا اور آدھے شہر پہ آگے ختم ہو گیا، اور جو فسادیوں کا سرغنہ ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں، اور کارکنوں کو سڑکوں پر در بدر ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں تو یوں لگ رہا ہے کہ جس رفتار سے یہ فرلانگ مارچ رینگ رہا ہے، جب تک یہ اسلام آباد پہنچے گا تو غالباً انتخابات کی تاریخ دے دی جائے گی، کیونکہ 12 اگست کو قومی اسمبلی نے اپنی مدت پوری کرنی ہے، اور انشاءاللہ اکتوبر 2023 میں عام انتخابات ہوں گے، اور یہ ساری جو ایکٹیویٹی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ہوس اقتدار کا مارچ ہے سر، کہ ایک فاشسٹ فسادی سے جب ہم نے ایک آئینی طریقہ اختیار کرتے ہوئے قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کے ذریعے اقتدار اس سے لے لیا ہے، تو وہ فاشسٹ فسادی پھڑ پھڑا رہا ہے، اور اس پھڑ پھڑانے میں پاکستان کے سیاسی اور معاشی استحکام کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ یہ کوئی حادثہ نہیں ہے کہ 2014 میں چائنا کے صدر نے اسلام آباد آنا ہو تو یہ فسادی اسلام آباد میں دھرنا دے دیں۔ آج جب وزیر اعظم شہباز شریف صدر کے اسی چین کے صدر سے جس نے اسلام آباد آنا تھا، آج انہوں نے ملاقات کی ہے، تو جب پاکستان کا منتخب وزیر اعظم چین کے صدر سے ملاقات کر رہا ہے، یہ فسادی پھر سڑکیں روک کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہم نے تو اپنا ترقی کا کام جاری رکھنا ہے، اور گوجرانوالہ کے شہری
انہیں یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب سے یہ فسادی حکومت آئی ہے گجرانوالہ کے ہسپتال بدحال ہیں، گجرانوالہ کے اسکول لاوارث ہیں، گجرانوالہ کی سڑکیں تباہ حال ہیں، ضلع اور شہر میں ترقی کا عمل 4 سال سے رکا ہوا ہے۔ تو اگر یہ ہوس اقتدار مارچ جو کہ اب قاتل مارچ بن چکا ہے، آج صبح ایک اور کارکن جو ٹرک سے گرا تھا وہ وفات پا گیا۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ خاتون صحافی صدم نعیم عمران خان کے کنٹینر کے ٹائروں تلے آ کر کچلی گئی ہیں، اور یہ بھی کارکنوں کا قتل بھی اس فسادی لیڈر کا ریکارڈ ہے۔ ملتان میں آپ کو یاد ہوگا گرمی سے بدحال درجنوں کارکن ہلاک ہوئے، سٹیج کی کارروائی 1 منٹ کے لیے بھی روکی نہیں گئی، اور اب جبکہ آنے والے دنوں میں یہ اسلام آباد کے قریب جا رہے ہیں، تو میں صراحت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد کے شہریوں کی جان، مال، اولاد اور کاروبار کی حفاظت وفاقی حکومت کی ذمہ داری، اسلام آباد میں موجود سفارت خانوں کی حفاظت کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے، اسلام آباد میں آئینی اداروں کے جو مراکز ہیں ان کی حفاظت وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر تو یہ رینگتے ہوئے اسلام آباد پہنچ کر امن سے بیٹھتے ہیں، ہم پر جتنی مرضی تنقید کریں، لیکن اگر امن قائم رہتا ہے تو آ جائیں، لیکن یہ امن قائم کرنے آئے نہیں ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے پریشانی اور فکر کی بات ہونی چاہیے کہ فسادیوں کے سرغنہ کی گفتگو میں ہمیشہ تشدد کی دھمکی ہوتی ہے۔ دو زبانی ہے، ایک طرف کہتے ہیں کہ اپر امن رہیں گے، دوسری طرف ان کے لوگ کہتے ہیں بندوقیں اکٹھی کرو، تیاری کرو، اور تشدد سے ہم پہلے بھی نمٹے ہیں۔ میں آپ کے توسط سے یاد کرانا چاہتا ہوں کہ 2016 میں بھی آرمی چیف کی تقرری سے 4 ہفتے پہلے خیبر پختونخوا حکومت کی پولیس کو استعمال کرتے ہوئے یہی فسادی ٹولہ اسلام آباد پر حملہ آور ہوا تھا 30 اور 31 اکتوبر کو، اور اٹک کے پل پر ایک باقاعدہ گھمسان کا رن پڑا تھا۔ یہ اس فسادی جماعت کا ریکارڈ ہے۔ اس فسادی جماعت کا ریکارڈ ہے کہ 2014 میں ان کے کارکنوں نے ڈنڈے لے کر پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ کیا تھا۔ ان کا ریکارڈ ہے کہ اس فسادی جماعت کے لوگوں نے درجنوں اسلام آباد پولیس کے افسروں اور اہلکاروں کی ہڈیاں توڑی تھیں، ان کو زد و کوب کیا تھا۔ یہ اس فسادی جماعت کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے بلڈوزر لے کر پارلیمان کا جنگلہ گرایا تھا۔ تو وہ لوگ جو اسلام آباد پر حملہ آور چاہے اٹک پل سے ہوئے یا ڈی چوک میں ہوئے، یہ ان کا ریکارڈ ہے۔ عمران خان کا ریکارڈ تشدد کا ریکارڈ ہے، لیکن وفاقی حکومت پرعزم ہے
ہماری تیاری ہے اگر تو یہ امن سے اسلام آباد پہنچنا چاہتے ہیں اور وہاں بات کرنا چاہتے ہیں، صرف اس پر مذاکرات ہوں گے کہ ان کا مارچ اگر تو پرامن رہنے کی ہم سے بات کرنا چاہتا ہے اور کسی چیز پر یہ وسیع البنیاد وفاقی حکومت مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اپنی آئینی مدت مکمل کریں گے جو کہ 12 اگست 2023 تک ہے، اور جنہیں انتخابات کی جلدی ہے ان کے پاس ملک کی 4 اکائیوں میں حکومت موجود ہے۔ پنجاب اسمبلی کو تحلیل کیوں نہیں کر دیتے؟ خیبر پختونخوا اسمبلی کو تحلیل کیوں نہیں کر دیتے؟ گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کو تحلیل کیوں نہیں کر دیتے؟ آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کو تحلیل کیوں نہیں کر دیتے؟ اگر تو سنجیدہ ہیں تو بجائے یہ کہ یہاں سے رینگتے ہوئے لوگوں کی زندگیوں میں خرابی لاتے ہوئے عمل کر کے دکھائیں۔ اور ملک میں ایک سوال پیدا ہو گیا ہے کہ خدا جانے کوئی ٹینشن ہے۔ میں صرف واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ملک میں اگر کوئی تناؤ ہے تو وہ ان چند 100 میٹر میں ہے جہاں سے یہ فسادی مارچ گزر رہا ہے، باقی پورا پاکستان پرامن ہے، اور ہماری توجہ تو سیلاب زدگان کی بحالی پر ہے، ہماری توجہ پاکستان کی معیشت کی بحالی پر ہے، ہماری توجہ پاکستان میں مہنگائی کنٹرول کرنے پر ہے، ہماری توجہ اور جو کام آج شہباز شریف کر رہے ہیں پاکستان کے دوستوں کے ساتھ جو تعلقات عمران خان نے تباہ کیے تھے اس کو دوبارہ بحال کرنے پر ہے۔ لیکن اس ملک میں امن قائم رہے گا، جمہوریت قائم رہے گی، اور جو یہ کہتا ہے شاید وہ درست کہتے ہیں کہ مارشل لا سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ بھئی کیسے فرق پڑے گا؟ آپ تو مارشل لاؤں کے ریفرینڈم کی حمایت کر چکے ہیں، پرویز مشرف کے دور میں اس کے ریفرینڈم کے جلسوں میں اپنے جھنڈے لے کر شریک ہو چکے ہیں۔ آپ کو تو مارشل لا سے فرق نہیں پڑتا، فائدہ ہوتا ہے، لیکن قوم کو یہ فرق پڑے گا، اور اسی لیے ہماری توجہ اس بات پر ہے کہ ہمیں اس ملک کو استحکام دینا ہے، اس ملک کے سیاسی معاملات میں ایک ٹھہراؤ لے کر آنا ہے۔ تو اگر تو ملک کا امن، ملک میں ٹھہراؤ ان کا ایجنڈا ہے تو بات کر لیں۔ دھمکیوں سے، تشدد سے شہریوں کی زندگیوں کو تباہ کر کے تو یہ فاشسٹ مقاصد ہم حاصل نہیں ہونے دیں گے۔ ہم مزاحمت کریں گے، گجرانوالہ مزاحمت کرے گا۔ میں آپ کو یہ بھی یاد کرا دوں، آپ میں سے بہت سے حضرات اس کے گواہ ہیں کہ کس طرح 20 اکتوبر 2020 کو پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ تھا، اور یہی جگہ جہاں ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس کے چاروں طرف کنٹینر لگا دیے گئے تھے کہ عوام کسی بھی طرح جناح اسٹیڈیم تک نہ پہنچیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے گجرانوالہ کے شہری بہادر ہیں، ہمتی ہیں، غیرت والے ہیں۔ شہریوں نے اپنی طاقت سے یہ کنٹینر اٹھا کر پھینک دیے اور ایک فقید المثال جلسہ جمہوریت کے لیے کیا۔ یہ وہی پی ڈی ایم ہے جو آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے حکومت میں ہے اور پاکستان کے عوام کی خدمت کر رہی ہے۔ یہ فسادی اور فاشسٹ چیلنج جو کہ اب ایک فرلانگ مارچ تک محدود ہو گیا ہے،
یہ اپنے کام جاری رکھیں. ان کا کام دیا بجھانا ہے, ہمارا کام دیا جلانا ہے, وہ ہم جاری رکھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ. صاحب نے آپ کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا کہ آپ نے بینر لگائے تھے جو کل آپ نے رات کو پروگرام میں اعتراف کیا ہے, اس پہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ پنجاب حکومت سے آپ کی گرفتاری کا مطالبہ فواد چودھری نے ادھر پریس کانفرنس کی ہے, اس میں پریس کانفرنس میں کہا کہ غلام دستگیر خان صاحب کو گرفتار کیا جائے. ابھی پریس کانفرنس چل رہی ہے کیونکہ انہوں نے گوجرانوالہ میں بینر لگا کر اشارہ پھیلانے کی کوشش کی ہے. تو اس بارے میں سر آپ کا موقف کیا ہے؟ میرا موقف یہ ہے, اگرچہ بینر لگوانے سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن بینر پر جو تحریر تھی میں بول دیتا ہوں. میرا چیلنج ہے, گھڑی چور نامنظور, توشہ خانہ چور نامنظور. نہ صرف بینر ہے, میں نے اپنی زبان سے بول دیا. تو جس میں ہمت ہے آ جائیں. یہ کمال کرتے ہیں. یہ جس اظہار رائے, یہ بات بڑی اہم ہے, اظہار رائے کی آزادی صرف عمران خان کو حاصل نہیں ہے, گجرانوالہ کے شہریوں کو بھی حاصل ہے. وہ بھی بینر لگا سکتے ہیں, وہ بھی چور کو چور کہہ سکتے ہیں. تو چور کو چور کہنا اظہار رائے کی آزادی ہے. جو آئین جس کا احترام کرتے ہوئے ہم ان کو اجازت دے رہے ہیں کہ یہ ہر قسم کی لغو گفتگو کریں, وہی آئین ہمیں بھی اس شہر کے رہنے والوں کو بھی اجازت دیتا ہے کہ وہ یہ بینر لگائیں کہ گھڑی چور نامنظور ہے, توشہ خانہ کا چور نامنظور ہے, 52 ارب کے برطانوی پیسے کا چور نامنظور ہے اور رہے گا. بینرز کا اعتراف آپ کر رہے ہیں یا جی نہیں, میں بینرز میں بینرز انہوں نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ ہم نے لگوایا بینر رات کو, آپ نے بھی کہا ہے. یہ معاملہ کلیئر ہو جانا چاہیے. تبدیل ہے میں صرف وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرا بینر لگوانے سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن جو بات ابھی میں نے کی ہے میں اس پر کھڑا ہوں اور پھر دہرا دیتا ہوں. گھڑی چور نامنظور, توشہ خانہ چور نامنظور, 56 ارب کے برطانوی پیسے کا چور نامنظور. یار ایک ایک جانب سے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو کوئی اختیارات نہیں ہیں مذاکرات کے, اشارہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کر رہے ہیں. اگر وہاں پہ کوئی بیک ڈور رابطے ان کے ہیں, یا کل وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اتحادیوں کو الگ کیا گیا ہے, اس سے حکومت کے اتحادیوں کو بھی الگ کر دیا جاتا ہے, تو حکومت کس جگہ پہ کھڑی ہوگی کہ آپ اس الیکشن کو مانیں گے یا پھر آپ یہ احتجاجی تحریک کی طرف جائیں گے؟ دیکھیے, ہمارا سب سے بڑا مقصد اس وقت یہ ہے کہ ہمیں 2023 کے اکتوبر کے مہینے میں جو ہونے والے انتخابات ہیں انہیں صاف, شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک بنانا ہے. اس طرف ہم جا رہے ہیں. جو سارے اسٹیبلشمنٹ کے معاملات ہیں وہ گھڑی چور مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اچھا سر, یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب پروگراموں میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ 40 سے 50 لوگ جو ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے لانگ مارچ کے اندر. اگر اتنے لوگ ہیں تو پورا اسلام آباد کیوں بند کیا ہوا ہے؟ ریڈ زون ایریا جو بڑھا دیا گیا ہے, کروڑوں روپیہ وہاں پر جو ہے وہ شیلی خریدی جا رہی ہے. اس حوالے سے بتا دیں 40-50 لوگوں کے لیے اتنا انتظام نہیں, انہوں نے میں درست کر دوں, انہوں نے 40-50, انہیں 4 سے 5 ہزار لوگ کہے ہیں. نہیں, آج میرے پاس ریکارڈنگ انہوں نے کہا 40 سے 50 لوگ. تو وہ جو اسلام آباد, میں پھر دوہرا دیتا ہوں جی, آپ کی سما خراشی ہوگی, لیکن پھر کہہ دیتا ہوں کہ اسلام آباد میں رہنے والوں کی جان, مال اور اولاد کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. سفارت خانوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. آئینی اداروں کی جو عمارتیں ہیں ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری ہم پوری کریں گے. ایک فاشسٹ فسادی چیلنج ہمارے سامنے ہے, لہٰذا اس میں ہم احتیاط کر رہے ہیں, حفاظت کریں گے. اور انشاءاللہ میں پھر کہہ دیتا ہوں, اگر یہ پرامن طریقے سے وہاں جانا چاہتے ہیں اور تشدد کی دھمکیاں دینا بند کر دیں تو آ کر بیٹھیں, 126 کی بجائے 252 دن بیٹھیں. لیکن ایشو یہ نہیں ہے. ایشو یہی ہے کہ جب بھی یہ بات کرتے ہیں اس کے نیچے ایک تشدد کی دھمکی ہوتی ہے جس کے لیے ہم یہ تیاری کر رہے ہیں. پہلا مارچ ہے جو 4 گھنٹے چلتا ہے اور 10 کلو میٹر چلتا ہے, اس کی وجوہات آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں لوگ کم ہیں؟ خاص آپ کا دعویٰ ہے کہ لوگ اتنے زیادہ ہم نہیں چل پاتے, اور یہ بھی بتائیے گا کیا انتظار تو نہیں کیا جا رہا کہ آدمی کی تعیناتی ہو جائے, آپ سامنے آ جائیں؟ جی دیکھیے, پچھلا دھرنا بھی اسی طرح رینگتا تھا کہ دن کے دوران ڈی چوک خالی,
चंद दर्जन लोग, और रात के वक्त जो है वो एक मौसीकी के प्रोग्राम के लिए लोग इकट्ठे हो जाते थे। इसलिए ये जो इस वक्त जोहर से मगरिब तक का मार्च है, दिन छोटे हैं, ये सिर्फ एक सियासी स्टंट है और एक तशद्दुद की धमकी है कि अगर हमें वो ना मिला जो हम मांगते हैं तो हम पता नहीं क्या कर गुजरेंगे। इसीलिए इस्लामाबाद में हमारी भरपूर तैयारी है, इस्लामाबाद के दिफा की, शहरियों के दिफा की, सफारत खानों के दिफा की, और वो तैयारी हम जारी रखे हुए हैं। ये मार्च जो है अपना रूट मुकम्मल रींग तो रहा है, जिस तरह मुकम्मल करके ख़त्म हो जाएगा और इंशाअल्लाह 12 अगस्त को कौमी असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल करके तहलील हो जाएगी। खुर्रम साहब, जो हमारे सियासतदान हैं, इनकी एक तारीख है, ये हमेशा तौर पर मुख्तदिर हलकों की तरफ देखते हैं, वहाँ से इक़्तिदार मांगते हैं। कब ऐसा वक्त आएगा कि जो हमारे सियासतदान है ये अवाम की तरफ आएंगे और अवाम से इक़्तिदार मांगेंगे? कोई ऐसा हमारी ज़िंदगी में आएगा इस तरह का? जी, ये वक्त 2013 में भी आया था और अवाम ने अपना फैसला दिया था। 2018 में अवाम के फैसले को बैलेट बक्स पर चोरी कर लिया गया। 2023 में हम ये नहीं होने देंगे और ये हमारा अज़म है। और इसीलिए ये एक आपने जो इस साल हुकूमत की तब्दीली देखी है, असल में ये एक सिग्नल है कि इलेक्शन चोरी करके नाहक तरीके से जो सिलेक्टेड लोगों को लाया जाता है, वो तजर्बा अब वाज़े तौर पर, तारीखी तौर पर हमारी आंखों के सामने नाकाम हो गया है। तो लिहाजा जब ये जो टेस्ट ट्यूब हुकूमतें आई 2018 वाली, वो टेस्ट ट्यूब अब टूट गई है और अब जो है इसीलिए दोबारा एक ही जगह है जिसकी तरफ रुजू करना है, रब ताला की ज़ात की तरफ और पाकिस्तान के अवाम की तरफ। जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जी आपका, आपने ये सवाल किया। मोहम्मद नवाज शरीफ की गुजरांवाला में जो 20 अक्टूबर की तारीखी तकरीर थी और उसके बाद जो हमारी गुफ्तगू है, हमारी अस्करी क़यादत पर तनकीद एक ही थी और आज भी वो कायम है कि पाकिस्तान के इदारे अपनी आईनी हदूद में रहें और आईनी हदूद से तजावज़ करके सियासत के अंदर मुदाखलत ना करें। ये हमारी तनकीद है और हमें तो मेरी बात मुकम्मल, ये बड़ी अहम बात है और मुझे खुशी है कि जो हमारा मुतालबा था वो अब आप एक दफ़ा नहीं 12 अस्करी क़यादत से सुन चुके हैं। उन्होंने कहा है, अभी पिछले जुमेरात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि अब अफवाज पाकिस्तान अपने आईनी रोल तक महदूद हैं और वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। ये हमारी कामयाबी है। इमरान खान क्या कह रहे हैं? इमरान खान का मुतालबा ये है कि अफवाज पाकिस्तान अपने आईनी हदूद को रोंदते हुए एक दफा फिर हमें पकड़ लें, हमें जेलों में डालें और इक्तदार इमरान खान के हवाले कर दें। इमरान खान आइन तोड़ने की दावत दे रहे हैं, हम आइन पर अमलदारी की दावत दे रहे हैं और ये मेरा यकीन है कि चाहे मुश्किलात जितनी भी आए, इंशाअल्लाह फतह आईन पाकिस्तान की हो। ISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आईनी हदूद से तजावुज़ की कसम दे के पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि DG ISI ने